اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الغاشیہ، غاشیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھا جانے والی، ڈھانپ لینے والی۔ یہ قیامت کا ایک نام ہے غاشیہ، ساری چیزوں پر چھا جانے والی، ساری چیزوں کو کور کرنے والی، ڈھانپ دینے والی۔ سورت کا پورا مضمون اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ بھی ابتدائی زمانے کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، ایک دم انیشل، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ عام شروع کر چکے تھے، اور مکہ کے لوگ بالعموم اسے سن سن کر نظر انداز کر رہے تھے۔ یعنی جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے، یہ وہ دور ہے، پہلے 3 سال تو لوگوں سے چھپائے رکھا میسج کو، صرف پرائیویٹ انویٹیشن تھا کہ ایک بندے کو حکم احکامات تبلیغ کی جا رہی تھی۔ اب منظر عام پر آ چکا ہے دین، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی دور میں یہ سورہ، دوسرے دور میں یعنی مکہ کے، یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اس کے مضمون کو سمجھنے کے لیے یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ ابتدائی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ زیادہ تر دو ہی باتیں لوگوں کے ذہن نشین کرنے پر مرکوز تھی۔ کون کون سی؟ شروع میں کیا چیز ان کے ذہنوں میں بٹھانی تھی؟ توحید بٹھانی تھی، اور ساتھ میں آخرت، مرنے کے بعد تم کو زندہ ہونا ہے، اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس تھا بالکل شروعاتی دور میں۔ ایک توحید، دوسرے آخرت۔ اور اہل مکہ کیونکہ وہ شرک کرنے والے لوگ تھے، تو ان کو بتانا تھا تمہارا ایک خدا ہے۔ دوسری بات، ان کو یقین نہیں تھا مرنے کے بعد بھی زندہ ہونا ہے، تو اس چیز کا یقین دلانا تھا۔ تو اسی ٹاپک پر ساری مکی صورتوں کا جو آغاز ہے وہ اسی طرح سے ہو رہا، آغاز کی صورتوں کا۔ اور اہل مکہ ان دونوں باتوں کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ اس پس منظر کو سمجھ لینے کے بعد اب اس صورت کے مضمون اور انداز بیان پر غور کیجیے۔ اس میں سب سے پہلے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکانے کے لیے اچانک ان کے سامنے ایک سوال پیش کیا گیا ہے۔ کس بارے میں؟ کہ کیا آئی تمہارے پاس غوثیہ، چھا جانے والے کی خبر؟ تو اب لوگ سوچیں گے نا کیا ہے چھا جانے والی، تو اللہ رب العزت سوال پوچھ کر ان کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جواب دے بیٹھ کر، اس کا مطلب ہے وہ غور کرے اس بات پر، ٹھیک ہے۔ ایک سوال پیش کیا گیا ہے کہ تمہیں اس وقت کے بھی کچھ خبر ہے جب سارے عالم پر چھا جانے والی ایک آفت نازل ہوگی؟ اس کے بعد فوراً ہی تفصیل بیان کرنی شروع کر دی گئی ہے کہ اس وقت سارے انسان وہ جو بھی مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے پھر قیامت کے منظر کو مطلب سر عام بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ تم سے سوال اس لیے نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ تم اس کے اندر ریسرچ کرو اور اس کا جواب دو، یہ سوال تم سے اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ تم غور و فکر کرو اور اس کی تیاری کرو، نہ کہ تم سے جواب چاہیے بلکہ تم سے پریپریشن اور تیاری چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں آخرت کا یہاں پر اللہ رب العزت نے منظر کشی کی ہے، منظر بیان کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ الغاشیہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الغاشیہ 88 نمبر کی سورہ ہے، مکی سورہ کے مکی دور کے دوسرے دور کی سورہ ہے، دوسرے حصے کی سورہ ہے، 26 آیتوں پر مشتمل ہے اور ایک ہی رکوع ہے اس کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتا کا حدیث الغاشیہ، حل کیا، اتا آئی کا آپ کے پاس، حدیث خبر بات، الغاشیہ چھا جانے والی کی، ڈھانپ لینے والی کی، کیا آئی آپ کے پاس حدیث بات الغاشیہ چھا جانے والی آفت کی، ڈھانپ لینے والی آفت کی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ کچھ چہرے، یومئذ اس دن، خاشعہ جھکے ہوئے ہوں گے، ذلیل و خوار ہو رہے ہوں گے، یعنی ڈر رہے ہوں گے، گھبرا رہے ہوں گے۔ کچھ چہرے اس دن خشعہ، خشیت یعنی ڈر رہے ہوں گے، جو دنیا میں نہیں ڈرے اب ڈرنے کا مقام آیا ان کا، تو وہ ڈر رہے ہوں گے، گھبرا رہے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، عاملۃ عمل کرنے والے ہوں گے، ناصبہ انتھک محنت کے ساتھ، جان توڑ محنتوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، عمل کیا۔ اب یہاں پر ایک واقعہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک راہب، ایک درویش، کرسچن پادری، وہ کیا کر رہا ہے، اس نے اپنی پوری زندگی عبادت میں لگا دی، پوری زندگی عبادت میں لگا دی، اور مطلب وہ اپنے اتنی بڑھاپے کو پہنچ چکا کہ اس کی ہڈیاں جھک گئی ہیں، اس کے بال سفید، اس کی داڑھی سفید،
تو حضرت عمر کہتے کہ مجھے یہ بات اس بوڑھے نے سمجھائی. کیسے؟ محنت تو کر رہا ہے, بڑی انتھک محنت کر رہا ہے. کس میں؟ وہ سمجھ رہا ہے میں راہ حق پر ہوں, لیکن وہ راہ حق پر نہیں ہے, محنت کر رہا ہے غلط ڈائریکشن, سمت غلط چن لی. آپ کو پتا ہے کہ آپ کو جانا ہے کہاں پر؟ چرچ گیٹ. اور آپ نے ٹرین کون سی پکڑ لی؟ تھانے جانے کی. پہنچ جائیں گے آپ چرچ گیٹ. اس سمت کی آپ نے ٹرین پکڑی, آپ زندگی بھر نہیں پہنچیں گے چرچ گیٹ, کیونکہ آپ نے ڈائریکشن غلط پکڑ لیا. تو ڈائریکشن ان کا غلط تھا. یعنی محنت تو انتھک ہے, جان توڑ محنت ہے, لیکن محنت غلط ڈائریکشن میں. وہی میتھس اور سائنس والا, کہ سائنس کا پیپر ہے, محنت میتھس کی ہو رہی ہے, انتھک محنت ہے, جان توڑ دینے والی. کمر میں درد ہو گیا, سر میں درد ہو گیا, میتھس کی تیاری کرتے کرتے کتابیں بھر گئی, لیکن پیپر تھا سائنس کا, ویسٹ ہو گیا نا سارا پڑھا لکھا. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جو ان کے چہروں پر کیا چھائی ہوئی ہے؟ ڈر, خوف طاری ہے. اور وہ انہوں نے عمل کرنے والے ہیں ناصبا, بڑی انتھک عمل کیے ہیں, بڑی جان توڑ محنتیں کی ہیں. تسلا نارن حامیہ, تا وہ صلا جلیں گے, نارن آگ میں, حامیہ بھڑکتی ہوئی آگ میں, وہ جلیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں. کون؟ وہ جو عمل کرنے والے تھے, انتھک محنت کری لیکن غلط ڈائریکشن میں کر لی, غلط سمت میں محنت کر لی. تسقا من عین آنیہ, تسقا تا وہ سقا پلائے جائیں گے, پیش اور زبر آ رہا ہے پیسے وہ, وہ پلائے جائیں گے, من سے, عین چشمے سے, آنیہ کھولتے پانی کے چشمے میں سے. یعنی ان کے لیے بھی نہریں بہ رہی ہیں, ان کے لیے بھی چشمے بہ رہے ہیں, لیکن چشمے ایسے نہیں ہیں تسنیم, سلسبیل, زنجبیل, ویسے نہیں ہیں. کیسے ہیں؟ کھولتے پانی کے چشمے. آپ کو پتا ہے نا کہ اگر وہ بہتا چشمہ ہے اور اس کے اندر کیا ہو رہی ہے, ذرا سی دھوپ پڑ جاتی ہے, آپ پانی میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے, ڈالتے ہیں؟ نہیں ڈالتے ہیں نا. کھول رہا ہے پانی. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہلکا سا گرم ہے, نیم گرم ہے, کھولتا ہوا پانی, اس کے اندر سے آگ اور لپٹے, مطلب اس کے اندر سے دھوئیں, سٹیمز نکل رہی ہیں. تو اس کا پلائے جائیں گے, من عین آنیۃ, من سے عین آنیہ, یعنی بہتے کھولتے ہوئے پانی کے چشموں میں سے پلائے جائیں گے. لیس لہم طعام الا من ضریع, لیسا نہیں, لہم ان کے لیے, طعام کھانا, پانی کی بات ہو گئی, اب کھانے کی بات ہو رہی ہے, نہیں ہے ان کے لیے طعام کھانا, الا سوائے من ضریع, کانٹوں والا, کانٹوں والا. یعنی ان کا جو کھانا ہے اس کے اوپر کیا لگے ہوئے؟ کانٹے. کون سا کھانا ہے یہ؟ زقوم. وہ جو تھوڑ کا درخت ہوگا وہ اس کے اندر کانٹے کانٹے اگے ہوں گے, اور اس کا ایکسپلین اللہ نے پہلے ہی کیا تھا کہ اس کا پھل ایسا ہے جیسے شیطان کے بڑے بڑے سر, اور وہ اس کے اندر سے کانٹے نکلے ہوئے ہیں. اور پھر کیا پڑھا تھا ہم نے, وہ کھائیں گے, نہیں اتر رہا ہوگا تو اللہ کیا کریں گے, کھولتا ہوا پانی اوپر سے ڈالیں گے, اور پھر اس کے ساتھ کیا ہو جائے گی, پوری آنتیں باہر آ جائیں گی. پھر اللہ ان کو درست کرے گا, پھر سے وہی کھلائے گا, پھر سے آتے باہر آئیں گے, پھر کھلائے گا, پھر آتے باہر آئیں گے. اور یہ قیامت تو آئی نہیں, مطلب تا جہنم وہ عمل چلتا رہے گا, وہ ختم نہ ہونے والا, خالدین فیہا, ہمیشہ وہ اسی عمل میں رہیں گے. وہ ابھی پڑھا تھا نا ہم نے, نہ مریں گے نہ جیئیں گے. نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا سوائے من ضریع, کانٹوں والا, کانٹوں میں سے. لا یسمن ولا یغنی من جوع, لا نہیں, یا وہ سمنا, ایک ہوتا سمانا, سمن کا مطلب ہوتا ہے قیمت, سمنن قلیلا, ہم پڑھتے ہیں نا تھوڑی قیمت, سمن کا مطلب ہوتا ہے قیمت, اور سمن کا مطلب ہوتا ہے موٹا ہوں. ٹھیک ہے, سین سے آئے گا موٹا, اور سا سے آئے گا تھوڑا, سوری قیمت, یعنی پرائز. لا نہیں, یا وہ سمنا, سمن موٹے ہوں گے, نہ موٹا کرے گا, ولا وا, اور لا نہیں, یا وہ غنی کرے گا, فائدہ دے گا, من جو, بھوک سے, مطلب بھوک میں کوئی فائدہ نہیں دے گا. کھانے کے دو پرپز ہوتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے کہ آپ کھائیں تو بھوک مٹ جائے, دوسرا آپ کو انرجی مل جائے. اللہ فرما رہے ہیں وہ ایسا کھانا ہے نہ انرجی پرووائڈ کرتا ہے, نہ جسم کو لگتا ہے, اور نہ ہی وہ کیا کرتا ہے, بھوک مٹاتا ہے. سوچے کھولتا ہوا پانی, آپ ذرا سا نیم گرم پانی پیے نا تو آپ کو اس کے بعد ایسا لگتا ہے اور میرے پیٹ میں بھوک لگنے لگی. اگر آپ لوگوں نے پیا ہوگا کبھی تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پیٹ اور خالی ہو گیا, اور بھوک لگتی ہے.
اللہ फरमाए, वो तो हल्का सा नीम गर्म होता है ना, वार्म वाटर, तो उससे ये मामला होता है। अल्लाह यहाँ पर कह रहे हैं आइन आनिया, खौलते हुए चश्मे के पानी से ये मामला होगा कि ना वो मोटा करेगा और ना ही वो फायदा देगा भूख से, यानी काम भूख में किसी भी किस्म के काम नहीं आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा ला तजअलना, रिपीट कीजिए। आवाज भी जा रही है या नहीं? हाँ, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 8। अब इसी के बरक्स जो वजूहिन, कुछ चेहरे कैसे होंगे, खौशिया, डर रहे होंगे, मतलब घबरा रहे होंगे। उसके बरक्स यहाँ पर दूसरी बात आ रही है, वजूहुन, कुछ चेहरे, यौमा इज़िन, उस दिन, नाइमा, नेमतों में, यानी कि खुश होंगे, तरोताजा होंगे, लिसाइहा रादिया, लिए, साई, कोशिश, हाँ उनकी कोशिश के लिए, राजिया, वो राजी होंगे, मतलब अपनी कोशिश पर वो खुश होंगे कि हमने जो कोशिश की वो सही डायरेक्शन में की, हमने सिमत सही चुनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो क्या फरमाया, वजूहुन, कुछ चेहरे, यौमा इज़िन, उस दिन, नाइमा, नेमत में होंगे, यानी नेमत से क्या होता है, खुशी जाहिर होती है, तो खुश, हशाश बशाश, खुश नजर आ रहे होंगे, लिसाइहा रादिया, लिए साई, कोशिश, हाँ उसकी उसकी कोशिश के लिए वो खुश होंगे, राजी होंगे कि जो हमने कोशिश की दुनिया में वो क्या हो गई, कामयाब हो गई, हमने सही कोशिश की। फी जन्नतिन आलिया, फी में जन्नत, जन्नत बागात, आलिया बुलंद बाला बागात में होंगे, जन्नतों में होंगे, ला तस्माउ फीहा लागिया, ला नहीं ता, वो समा सुनेंगे, फीहा उसमें, लागिया कोई लघु बात, कोई फजूल बात, तो क्या सुनेंगे, हमने पहले पढ़ा था, सलाम सलाम, सलामती की बातें होंगी, खैर की बातें होंगी। जन्नत में आलिया, बुलंद बालिया बाला जन्नत में होंगे, ना सुनेंगे उसमें, यानी उस जन्नत में, लागिया कोई लघु यानी फजूल बात, फीहा ऐनुन जारिया, फीहा उसमें, उसमें यानी हा की जमीर जन्नत की तरफ है, उसमें उस जन्नत में, ऐनुन जारिया, जारी रहने वाले चश्मे होंगे, यानी वो चश्मे बह रहे होंगे और जारी होंगे, रवा दवा होंगे, फीहा सुरुरुम मरफूआ, फीहा उसमें, उस जन्नत में, सुरुर शरीर का प्लूरल है, सुरुर, तख्त होंगे, मतलब थ्रोन्स होंगे, मरफूआ रफा, बुलंद तख्त होंगे, ऊंचे तख्त होंगे, नीचे नहरें बह रही है ना, तो उलन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कर दिया, बुलंद कर दिया उसको, यानी ऊंचा कर दिया। अल्लाह, अल्लाह उसमें उनका चेहरा देख के हंसी आ जाती है। मैंने हंसी नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें जन्नत की यहाँ पर क्वालिटीज बयान की जा रही, जन्नत की क्वालिटीज बयान की जा रही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे, वो जन्नत ऐसी जन्नत है कि ना उसमें कोई फजूल बात होती है, ना ही उसमें क्या क्या मामला है कि वो जन्नत एक तो बुलंद वाला है, दूसरी बात उसके अंदर चश्मे जारी रहने वाले हैं, कभी सूखेंगे नहीं, कभी खत्म नहीं होंगे, साथ में उसके अंदर तख्त लगे हुए हैं, तख्त भी कैसे, बहुत ऊंचे हैं, बुलंद है, अकवाबुम मौदूआ, और अकवाब, खूब का प्लूरल अकवाब, कप्स होंगे, प्याले होंगे, मौदुआ वदा, रखे हुए, ऑलरेडी कप्स रखे हुए हैं, यानी जाम रखे हुए होंगे, व नमारिकु मसफूफा, व और नमारिक, तकिए होंगे, कुशंस, नमारिक कहा जाता है कुशंस को, मसफूफा सफ में लगे हुए, लाइन से अरेंज किए हुए तकिए लगे हुए होंगे, गालीचे तकिए लगे होंगे, क्या गालीचे, हाँ बराबर बिछे हुए होंगे, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी अच्छे जबरदस्त इंटीरियर होगा, यानी हाँ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे में, वो जरा भी मबसूसा, व और जरा भी कालीन होंगी, यानी जो कार्पेट्स होंगे, कालीनें होंगी, मबसूसा, बसासा फैले हुए,
ٹھیک ہے, پھیلے ہوئے قالین, غالیچے وہاں پر کیسے ہیں, جو کارپیٹس ہیں وہ پھیلے ہوئے ہوں گے, اور قالین کے اوپر وہاں پر تکیے وغیرہ ارینج کیے ہوئے ہوں گے. افلا ينظرون الى الابل, اب یہاں سے جنت اور دوزخ کا معاملہ ختم ہوا. یہاں پر اب اللہ رب العزت آپا کی نشانیوں کو بیان کر کر کہہ رہے ہیں کہ ذرا غور کرو ان تمام چیزوں پر. کن چیزوں پر؟ پہلے سب سے پہلے کہا گیا کیونکہ یہ صحرا کے رہنے والے لوگ ہیں, ڈیزرٹ کے رہنے والے لوگ ہیں, تو ان کے لیے جو ابل یعنی کہ جو اونٹ ہے وہ ایک بہت خاص چیز ہے, ایک ذریعہ معاش ہے, ذریعہ سواری ہے, ہر قسم کی چیز میں ان کو فائدہ دیتا ہے. افلا کیا پھر لا نہیں, کیا پھر نہیں, یا وہ سب نظرہ دیکھتے یعنی غور کرتے, کیا پھر نہیں وہ سب دیکھتے یعنی غور و فکر کرتے, الا طرف ابلی اونٹ کی طرف, کیفا کیسے, خلقت پیدا کیا گیا ہے اسے, ابل فیمیل ورڈ ہے اس لیے خلقت آ رہا تھا کے پر سکون. کیا نہیں وہ سب دیکھتے اونٹ کی طرف کیسے اس کو پیدا کیا گیا ہے, ذرا غور تو کرے. اللہ رب العزت نے اتنا بڑا وہ جانور بنایا, اس کی کوہان نکال دی, اللہ رب العزت نے اس کے سٹور کرنے کے لیے ایک الگ سا سٹمک بنایا, اور وہ کیا ایک ریومیننٹ سٹمک دیا جس میں وہ کیا کرتا ہے, جگالی بھی کرتا ہے وہ, اور پھر پانی کے لیے ایک سٹوریج دے دیا کہ وہ کیا کرتا ہے, ایک مہینے کا پانی سٹور کر لیتا ہے, کیونکہ وہ جس جگہ پر رہتا ہے اس حساب سے اگر اس کو پانی کی کمی پڑتی ہے تو وہ وہیں سے پانی اپنے حلق میں لے, ایک پانی کی 2 نالیاں ہیں اس کی, یعنی 2 ٹریکس ہیں. ایک ٹریک وہ ہوتا ہے جس میں وہ پانی اتارتا ہے تو وہ پینے والا ہے, سٹمک میں اترتا ہے, اور ایک نالی وہ ہے جو سٹورنگ مطلب ایک ٹینک میں جاتا ہے, تو وہ ٹینک میں ہمیشہ رہتا ہے. اب ٹینک میں 2 پائپ لگے ہوئے, ایک بھرنے کا اور ایک نکلنے کا, تو وہ بھرنے والے سے وہ بھر لیتا ہے ایک بار میں مہینے بھر کا, اور اگر کئی مشقت آتی ہے, کئی جنگ میں جانا ہوتا ہے, کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے جہاں پانی اویلیبل نہیں ہے, تو وہ نکالنے والے سے نکالتا ہے اور اپنے حلق میں اتار لیتا ہے, جس سے اس کے پانی کی کمی پوری ہو جاتی. اتنا زبردست نظام ہے نا, یہ کتنے پائپ لائن لگانی پڑتی ہے نا اس کو بنانے کے لیے کہ وہ نکلے گا پھر وہاں سے, اور وہ آنے والے جو پلمبرز ہوتے ہیں کتنا دماغ کھاتے ہیں وہ ایک پائپ لائن بچھانے کے لیے, ہم سے پوچھو. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ذرا غور تو کرو اس اونٹ کے اوپر کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا, اس کو کیسے تخلیق کیا گیا کہ وہ اتنے زبردست مطلب شدت کے موسم میں بھی جی لیتا ہے, چلنے میں اس کو کوئی مشقت نہیں. اللہ نے اس کے پیر میں ایسے لگا دیے جیسے کہ گدے, اور وہ جب اس میں چلتا ہے ریت میں تو اس کے پیر دھستے نہیں ہیں, ہم چلیں گے تو دھسے گا نا پیر, اندر وہ ہوگا, لیکن اس کا پیر دھستا نہیں ہے. اور اللہ نے اس کے پیروں کو بھی کیسا پتلا پتلا بنایا ہے کہ جتنا زیادہ وزن پیروں میں رہے گا اتنی جلدی وہ کیا کرے گا, اندر پینیٹریٹ ہو جائے گا. لیکن اللہ نے اس کے پیر اتنے پتلے اور اس کے جسم کو بھی ایسے ڈسٹریبیوٹ کیا کہ زیادہ وزن ریت پر نہ پڑے. کتنا زبردست اللہ کی تخلیق اللہ رب العزت فرما رہے ہیں, غور کرو. بالکل اللہ رب العزت نے کیا وہ سب نہیں کیا کرتے, دیکھتے, غور کرتے, کس کی طرف, اونٹ کی طرف کے کیسے اس کو پیدا کیا گیا. اور بس وَإِلَى السَّمَاءِ اور الا طرف السمائی آسمان کی طرف, کیف رفعت کیسے اس کو بلند کیا گیا. سب پیسے ہے, خلقت پیش زیر, رفعت پیش زیر, پیدا کیا گیا, بلند کیا گیا, اونچا کیا گیا. اور کیا نہیں غور کرتے آسمان کی طرف کیسے اس کو بلند کیا گیا. نو پلرز, نو ستون, نو کوئی سہارا, نہیں کوئی روپ, کسی بھی ذریعے سے اس کو تھاما نہیں گیا. یعنی اللہ نے ایسے ہی ہمارے سروں پر اس کو بغیر کسی سہاروں کے کھڑا کر دیا. نہ عماد ہے, نہ ستون ہے, نہ کوئی پلرز ہیں, اللہ نے بغیر کسی سہاروں کے آسمان کو اوپر بلند کر دیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور الا طرف الجبالی پہاڑوں کی طرف, کیفا کیسے, نصیبت ہم نے نصب کر لیا, گاڑ دیا ان کو. اس میں کیا لکھا ہے, کھڑا کر دیا, نصب کر دیا یعنی کہ مطلب گاڑ دینا, ٹھیک ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ اور پہاڑوں کی طرف, یہ غور نہیں کرتے کیسے ہم نے ان کو گاڑ دیا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور الا طرف الارض زمین کی طرف, کیفا کیسے, سطحت اس کو بچھا دیا گیا.
یہ سارے ورڈ کے اوپر اللہ کیا کہہ رہے, ساری چیزوں کے اوپر اللہ کہہ رہے غور کرو. کیا وہ نہیں غور کرتے؟ اونٹ کی طرف, آسمان کی طرف, پہاڑوں کی طرف, زمین کی طرف, کیسے اللہ رب العزت ان کی تخلیق کر رہا ہے, کیسے ان کو گاڑ رہا ہے, کیسے ان کو بچھا رہا ہے, کیسے اونٹ کو پیدا کر رہا ہے. فذکر انما انت مذکر, پھر ذکر نصیحت کیجئے, انما در حقیقت انت آپ تو مذکر نصیحت کرنے والے ہی ہیں, آپ نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر, لستا لیسا سے بنائے لست, نہیں ہے تا آپ, علیہم ان پر, بمسیطر کوئی داروغہ, کوئی ذمہ دار. آپ نے ان کے ہدایت کی ذمہ داری لے کر نہیں آئے, آپ صرف نصیحت کرنے والے. آپ کا کام ہے ان کو پیغام پہنچانا. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر زبردستی ہدایت دلائیں, وہ کام ہمارا ہے. آپ اندر کے معاملات سے نہیں واقف نا, آپ دل کے معاملات سے نہیں واقف ہیں, تو آپ صرف کیا کریں, اپنا کام کریں کہ آپ نصیحت کرتے رہیں, آپ انذار کا کام کریں, ڈرائیں, وارن کریں, خوشخبری دیں. آپ نہیں ہیں ان کے اوپر داروغہ یا نگہبان. داروغہ کیا کرتا ہے, زبردستی جو کروانا ہے وہ کروا لیتا ہے. تو یہاں پر آپ کوئی ان کے اوپر نگہبان نہیں ہے, آپ ان کے کوئی ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت دلا کر چھوڑیں. آپ کے اوپر ذمہ داری صرف بلاغ کی ہے, پہنچانے کی ہے. کر لیجیے جلدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر, ابھی ایک گرامر کریکشن بھی کرنا پڑے گا اسٹوڈنٹ کا. چلے ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو کا بھی کرنا پڑے گا عربی کے ساتھ ساتھ. چلیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 23. الا ما تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان علينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. اللہ سوائے, من جو, تولا جو منہ موڑ لے, وکفر اور وہ انکار کیا, اور سوائے اس کے جس نے منہ موڑا اور انکار کیا. فیعذبہ, تو جو لوگ کیا کریں, نصیحت حاصل نہ کریں بلکہ کیا کر لیں, نصیحت سے منہ موڑ لیتے ہیں اور انکار کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں. فیعذبہ, پھر یا وہ عذاب دے گا اس کو, وہ کون, اللہ عذاب دے گا. پھر عذاب دے گا اس کو اللہ, عذاب الاکبر, بڑا عذاب. دیکھیں میل فیمیل اردو, کبرا آیا تھا نا ابھی اکبر آ رہا ہے. تو کبرا مطلب بڑی اور اکبر مطلب بڑا, تو یہ بڑا, ٹھیک ہے, بڑا عذاب دے گا. تو عذاب میل ہے اور قیامت جو ہے فیمیل ہے. پھر وہ عذاب دے گا اس کو اللہ, عذاب الاکبر, بڑا عذاب. انا الینا, انا بے شک, الا طرف, نہ ہماری, ہماری ہی طرف, ایابہم, حمزہ واو با اور لوٹنا ہے, ہم ان کا, بے شک ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے. ثم پھر, انا بے شک, علینا ہم پر, حسابہم حساب ہے ہم ان کا, یعنی آپ کے اوپر ذمہ داری بلاغ کی, ہمارے اوپر ہے ذمہ داری حساب کی. تو اللہ نے فرمایا ہر وہ بندہ جو اللہ کی نافرمانی کرے, اس سے منہ موڑ لے اور کیا کرے, اس کا انکار کرے, کفر کرے, عمل نہ کرے, تو اس کے لیے اللہ نے کیا تیار رکھا ہے, بڑا عذاب, یعنی جہنم کا عذاب. پھر ہر کسی کو کدھر لوٹنا ہے, ان سب کو ہماری طرف لوٹنا ہے, یعنی اللہ کی طرف لوٹنا ہے. پھر بے شک ہم پر ہی ذمہ داری ہے ان کے حساب کی. تو یہ جو چیز ہے نا, اعمال کو درست کرنے والی چیز کیا ہے, حساب کا دن, یوم الدین. چل ریپیٹ کیجئے. کریں سورہ کو, learn from this سورہ, بتائیں جلدی سے. سورہ غاشیہ میں کیا پڑھا, سب سے اہم پوائنٹ ہے اس سورہ کا کہ دیکھیں ہمیں اللہ رب العزت نے بتایا یہ دین ہے, پھر دین کا طریقہ بھی بتایا کہ نبی کے متعلق جو نیکی بتائی وہی نیکی ہے, اپنے حساب سے نیکیاں نہیں گڑی جائیں گی, نیکیاں بھی اللہ کے نبی بتائیں گے وہی نیکی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالیں, جتنا بتا دیا گیا اتنا کر لیں تو بھی کافی ہو جائے گا, ہے نا. تو نیکی کی ڈیفینیشن کہاں سے ملے گی ہمیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے طریقوں سے ملے گی. تو اسی ڈائریکشن میں ہم نے محنت کرنا ہے,
اپنی طرف سے غلط ڈائریکشن چن کر اس طرف محنت کرنے سے کیا ہوگا؟ سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہونا. اور کوشش کرتے رہیں. اللہ نے کوشش مانگی ہے, اللہ نے رزلٹ نہیں مانگا, تو ہمیشہ اپنی طرف سے 100% دے اور رزلٹ کی توقع نہ کریں, رزلٹ اللہ پر چھوڑ دیں, کوششیں کرتے رہیں. اللہ کی مخلوقات پر, اللہ کی تخلیقات پر غور و فکر کریں, نیچر میں بھی, اپنی نفس میں بھی, ہر چیز پر جو اللہ رب العزت نے ہمارے چاروں طرف بکھیر رکھی ہیں ان کے اوپر غور و فکر کریں. جس قدر زیادہ غور و فکر ہوگا اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی معرفت حاصل ہوگی, اللہ کی پہچان ہوگی, اور اللہ کی پہچان جب ہوگی تو ہم اس کا حق ادا کر پائیں گے. اور ہاں, اللہ رب العزت نے جو مخلوقات کی مثال دی ہے, ہاں اللہ کے آفات کی ہاں غور و فکر کریں. آفاق اور انفس ہو گئی نا. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہاں تو یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے, ہم پر بھی صرف پہنچانے کی ذمہ داری ہے. یعنی کسی کے حساب کتاب کے لیے, ججمنٹ پاس کرنے کے لیے ہم لوگ نہیں پیدا ہوئے ہیں. ججمنٹ اللہ کے ہاتھ میں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بلاغ تو نہیں کرتے, حساب کرتے ہیں. تو کافر, تو منافق, تو یہ, تو وہ, تو یہ. تو یہ اللہ کے کام ہے نا, جو اللہ کے کام ہے اللہ کو کرنے دو, جو بندوں والے کام ہے وہ خود کریں. اللہ رب العزت کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں ہرگز نہ لے, ہے نا, حساب کتاب. ہاں ہم لوگ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کے کرنے والے کام, اللہ والے کام نہ کریں, جو بندوں والے کام ہیں وہ کریں. مخلوقات کا حق ادا کریں, مخلوقات کو بلاغت یعنی پہنچانے کا کام کریں. حساب کا کام ہمارے ذمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل. ہر طریقے کے انکار سے ایسے دردناک عذاب ہونے والے. ہاں جیسے اللہ نے فرما دیا کہ انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے, اور اس کی ایگزامپل بھی شروع میں بتا دی نا, کہ کانٹوں والا کھانا ہے, کھولتا ہوا پانی ہے, اور پھر اس سے پہلے بہتی ہوئی پیپ, تھوڑ کا درخت, اس کے بعد کیا نام ہے, جو ایسا کھانا جو نہ فائدہ ہی پہنچا رہا ہے, نہ موٹا کر رہا ہے, نہ بھوک مٹا رہا ہے. تو وہ سختیاں ہیں اس کے اندر. وہ دنیا میں جو آسانیاں لے لیتے ہیں, پھر آخرت کی سختیوں کے لیے پھر کیا ہو جاتا ہے, ان کے اوپر ٹھپا لگ جاتا ہے کہ بھائی آخرت میں پھر سختیاں بھگتنی پڑیں گی. تو دنیا میں کوششیں کر لیں, تھوڑی مشقتیں اٹھا لیں, انشاءاللہ اللہ آخرت کی مشقتوں سے کیا کر دے گا؟ مبرہ کر دے گا, پاک کر دے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. دعا کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك, والفهم له, والمعرفة بمعانيه, والنظر في عجائبه, والعمل بذلك ما بقيت, إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري, اللهم ارحمني بالقرآن العظيم, واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت, وعلمني منه ما جهلت, وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن, وزين أخلاقنا بالقرآن, ونجنا من النار بالقرآن, وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن, اللهم ارحمنا بالقرآن, اللهم اهدنا بالقرآن, اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك, ناصيتي بيدك, ماض في حكمك, عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك, سميت به نفسك, أو أنزلته في كتابك, أو علمته أحدا من خلقك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي, ونور صدري, وجلاء حزني,
وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اجعلنا هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن فوقي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین رب العالمین. جزاک اللہ خیرا.